بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کل عمران خان بڑے بڑے پیر ہو گئے، بڑے بڑے گدی نشین ہو گئے، بڑے بڑے عالم مشائخ سے وہ ملاقات کر رہے ہیں۔ عمران خان بھی بہت خوش ہو رہے ہیں کہ بہت بڑے بڑے عالم دین، بڑے بڑے مشائخ، مولوی، پیر حضرات مجھے سچا عاشق رسول سمجھ رہے ہیں، امت مسلمہ کا لیڈر سمجھ رہے ہیں۔ عمران خان بھی بڑا خوش ہو رہا ہے، اور جو نام نہاد مشائخ علماء اکرام ہیں وہ بھی بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ یار ایک امت مسلمہ کا لیڈر ہے، سچا عاشق رسول ہے، ہم اس کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ہم سے خطاب کر رہا ہے، وہ بھی انجوائے کر رہے ہیں۔ یہ سب چیز میں دیکھی تو مجھے یاد آ گیا کہ اکثر میں سوچتا تھا کہ جو یزید کے ساتھ جو عالم علماء مشائخ بڑے بڑے تھے وہ کیسے دکھنے میں ہوں گے، یا قیام پاکستان کے وقت جو گاندھی کے ساتھ تھے وہ کیسے علماء اکرام ہوں گے۔ تو آج میں ان لوگوں کو دیکھا تو مجھے معلوم پڑا کہ علماء اکرام چاہے وقت کون سا بھی ہو، کون سا بھی دور ہو، علماء اکرام ہی ہوتے ہیں۔ تو ان کو دیکھ کے مجھے یقین کر بڑا تعجب ہوا، بڑی حیرانگی ہوئی۔ ان میں اکثریت تو ایسے علماء اکرام، ایسے مشائخ کی تھی کہ جو کبھی بھی سکرین پہ نظر نہیں آتے، بس یہ اپنے بلوں میں رہتے ہیں، اپنے موج مستی میں رہتے ہیں۔ ان کو کرائے کے اوپر بلایا جاتا ہے، بیان دلوایا جاتا ہے، ان کو کچھ بھی معلوم نہیں ہوتا ہے۔ یہ ہر عالم، ہر مشائخ خوشامد کی حد کراس کر رہا تھا، عمران خان کی تعریف کر رہا تھا کہ عمران خان کتنا اچھا ہے، کتنا ایماندار ہے، کیسے ریاست مدینہ بنانا چاہتا ہے، یہ سب کچھ کرنا چاہتا ہے، باوجود اس کے کہ عمران خان کے سب کام بھول گئے کہ جو اس نے اپنے دور حکومت میں کیے۔ جتنی بھی گستاخیاں ہوئیں، جتنی بے ادبیاں ہوئیں، گستاخوں کو رہا کیا گیا، علماء اکرام کے خلاف تشدد کیا گیا، ان کو شہید کیا گیا، ان کو جیلوں میں ڈالا گیا، یہ لوگ کبھی سامنے نہیں آئے۔ کوئی غیر قانونی بل آتا ہے، کوئی غیر شرعی بل آتا ہے، اسلام مخالف پالیسی ہوتی ہیں، یہ لوگ سامنے نہیں آتے۔ ان کو بس کال کر کے کرائے پہ بلایا جاتا ہے، کسی کی تعریف کرنی ہو اس کے سامنے بٹھا دیا جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایسے علماء اکرام کو دیکھ کے پریشان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ حق اور باطل یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ حق اور باطل، سچا اور جھوٹا، اچھا اور برا۔ اچھے انسان کی کیسے معلوم پڑے گا؟ جب برا ہوگا تب معلوم پڑے گا نا یہ اچھا ہے۔ اگر اچھا اور برا نہ ہوگا تو اچھائی اور برائی کا کیسے معلوم پڑے گا؟ تو یہ لوگ جو جتنے بھی عالم ہیں اس ساتھ کھڑے ہیں عمران خان کے، ان کو دیکھ کے کوئی حیرانگی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ تو واضح کر رہے ہیں کہ بھائی حق اور باطل حقیقت ہے، علماء حق اور علماء سو دو حقیقت ہیں۔ باقی جو عمران خان ان سے خطاب کر رہا تھا، بڑی بڑی باتیں کر رہا تھا کہ وہ کہتا تھا کہ بھئی آپ لوگ میرا ساتھ دو، جس طرح قائد اعظم کا آپ لوگوں نے ساتھ دیا ہے آپ بھی میرا ساتھ دو، آپ میرے جہاد میں شریک ہو۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جس آدمی کو لا الہ الا اللہ کے علاوہ کچھ بھی نہیں آتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین اور لا الہ الا اللہ، اس کے علاوہ اس کو کچھ بھی نہیں آتا ہے، وہ بڑے بڑے علماء اکرام، بڑے بڑے مشائخ گدی نشین کو خطاب کر رہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر کیسے چلا جاتا ہے، وہ کیسے رحمت اللہ عالمین ہے، کیسے یورپ نے اس کے سیرت پہ عمل کر کے، یورپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار پہ عمل کر کے کیسے ترقی کری ہے۔ آپ لوگوں کو بھی جہاد کرنا چاہیے، آپ لوگوں کو میرا ساتھ دینا چاہیے، آپ لوگوں کو عوام کو بتانا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا ہے، اس پہ چل پہ ہم کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ یہ یقین کر مجھے ایک الگ قسم کی یہ کیسے لوگ ہیں کہ عمران خان علماء اکرام کو بتا رہا ہے کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے، کیسے ہم ترقی کر سکتے ہیں، اور وہ آگے نعرے لگا رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں کہ عمران خان ہم سے خطاب کر رہا ہے، ایک سچا عاشق رسول اور ایک امت مسلمہ کا لیڈر ہمارے ساتھ خطاب کر رہا ہے۔ دوسرا، عمران خان نے ویسے بہت ساری باتیں کی، اس نے ایک اور بات کی ہے کہ بھائی قادیانیوں کے بارے میں اس نے اپنی وضاحت پیش کی کہ بھائی جو لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے تو وہ تو مسلمان ہیں ہی نہیں، وہ تو کافر ہیں، یہ تو اختلاف بھی نہیں ہے۔ عمران خان بھی کہتا ہے اور ہم بھی کہتے ہیں عمران خان سے یہ تو ہمارا اختلاف بھی نہیں ہے، ہم نے کم از کم میں نے تجھے دعویٰ نہیں کیا ہے کہ وہ قادیانی ہے، ہم نے کہا ہے کہ وہ قادیانیوں کا یار ہے، قادیانیوں کا سپورٹر ہے۔ اب اگر اس نے یہ وضاحت دے ہی دیا ہے کہ بھئی میں قادیانی نہیں ہوں، میں مسلمان ہوں اور میں قادیانیوں کو کافر سمجھتا ہوں، تو ٹھیک ہے بھائی، کیا اس سے یہ عاشق رسول ثابت ہو جاتا ہے؟ کیا اس سے یہ بے گناہ ہو جاتا ہے؟ کیا ایسا کرنے سے، ایسی وضاحت دینے سے عمران خان آسیہ ملونہ کے جو عمل میں یعنی اس نے وہ کیا تھا، کیا اس سے وہ بری الذمہ ہو جاتا ہے؟ یا فرانس کے سفیر کے بعد جو علماء کرام کے ساتھ اس نے ظلم کیا،
فرانس کی کھل کے حمایت کی، کیا اس سے وہ بری الذمہ ہو جاتا ہے؟ یا اس نے جو کم از کم 2 درجن سے زیادہ ہر کنٹینر پہ کھڑے ہو کے اس نے گستاخی اور بے ادبی کی، تو کیا اس سے یہ بری الذمہ ہو جاتا ہے؟ جب اس نے ممتاز حسن قادری شہید کو دہشت گرد کہا تھا، تو کیا اس سے وہ بری الذمہ ہو جاتا ہے؟ بھئی آپ نے کہہ دیا ہے کہ یار میں قادیانیوں کو مسلمان نہیں مانتا ہوں، وہ کافر ہیں، تو یہ تو حقیقت ہے، آپ نے کہہ دیا تو کون سی بڑی بات ہو گئی؟ لیکن ہمارا سوال یہ ہے کہ بھئی آپ نے آسیہ کو کیوں چھوڑا؟ آپ نے شکور قادیانی کو کیوں چھوڑا؟ آپ نے جوہنہ آباد کے قیدیوں کو کیوں چھوڑا؟ آپ نے خاندانی منصوبہ بندی کا قانون کیوں لے کے آئے؟ آپ نے کشمیر کا سودا کیوں کیا؟ آپ نے ہر وقت امریکہ کی غلامی کی، چاہے آپ نے ابھی نندن کو چھوڑا، جو بھی کیا ہے، کیا اس سے بری الذمہ ہو جاتے ہیں؟ آپ نے 400 مندر کا اعلان کیا، کرتارپور بارڈر کو کھولا، مسلمانوں کی مسجدوں کو سرکاری زمین کے نام پر شہید کیا گیا، کیا اس چیز سے کوئی آدمی بری الذمہ ہو جاتا ہے؟ کہ بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں کہ عمران خان نے وضاحت دے دی کہ بھئی میں تو قادیانیوں کو مسلمان نہیں سمجھتا ہوں، تو بھئی ہر کوئی نہیں سمجھتا ہے نا، ہر کوئی نہیں سمجھتا ہے، لیکن آپ جس سٹیج پہ جن لوگوں کے سامنے کھڑا ہو کے کہہ رہے ہیں، سب لوگوں کو معلوم ہے کہ آپ صرف سیاست کر رہے ہیں، اسلامی ٹچ دے رہے ہیں، لیکن پھر بھی ہم مانتے ہیں، ہم نہیں آپ کے دل پہ چاہتے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، یا آپ ویسے اکثر سیاستدان جھوٹ بولتے ہیں، ایسی جگہوں میں جا کے سکھوں میں جا کے سکھوں کے ہو جاتے ہیں، ہندوؤں میں جا کے ہندوؤں کے ہو جاتے ہیں، عیسائیوں میں جا کے عیسائیوں کے ہو جاتے ہیں، وہ علماء کرام کے پاس بھی جا کے علماء کرام کے ہو جاتے ہیں، تو وہ تو آپ کا ایک سیاسی ٹچ تھا، یعنی کہ آپ نے ایک سیاسی بات کیا، اس کے اوپر کوئی عمل نہیں ہے، لیکن جو عمران خان نے عملی طور پر اقدامات کیے ہیں، جو عملی طور پر اس نے گستاخیاں کی ہیں، بے ادبیاں کی ہیں، اور اس نے ایک قوم تیار کیا ہے جو انتہائی گستاخ، بے ادب اور بے ضمیر قسم کے لوگ ہیں، کیا اس سے اب وہ بری الذمہ ہو جاتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے۔ تو مجھے حیرانگی ان علماء سے ہے، یہ علماء اکرام نہیں ہیں، یہ علماء اکرام کے نام پہ دھبے ہیں، کبھی بھی یہ لوگ۔ اب دوسری بات ایک ہے، مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ بھئی یہ بڑی بڑی علماء اکرام کی تعریف کرتے ہیں، چاہے سیاسی جو عمران خان ہے، چاہے نواز شریف ہے، زرداری ہے، کہتے ہیں بھئی ہم علماء اکرام کی عزت کرتے ہیں، علماء اکرام ہمارے ملک کا سرمایہ ہے، علماء اکرام وغیرہ، وہ کون سے علماء کی بات کرتے ہیں؟ وہ ان علماء اکرام کی بات کرتے ہیں کہ جو مسجد میں بیٹھ کے صرف یہ بتاتے ہیں نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ ہے، غریبوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، آپ نے یعنی حج کیسے کرنا ہے، یہ آپ نے بتانا ہے، یہ نہیں بتانا ہے مسجد میں بیٹھ کے کہ یہ عمران خان، نواز شریف اور پیپل پارٹی نے مل کر ختم نبوت کا قانون چینج کیا۔ یہ جرأت نہیں ہے آپ کو کہنے کی۔ اگر آپ نے یہ الفاظ کہہ دیے، عوام کو یہ بتا دیا، تو پھر آپ فسادی ہیں، دہشت گرد ہیں۔ آپ نے نماز روزے کی بات کرنی ہے، لیکن اگر آپ نے یہ آواز اٹھا دیا کہ آپ نے آسیہ ملونہ کو کیوں رہا کیا یورپی یونین کے دباؤ میں آ کے، تو پھر آپ لوگوں کے ساتھ سمیع الحق شہید والا سسٹم ہوگا، ایسا حشر ہوگا۔ اگر آپ لوگوں نے آواز اٹھا دی کہ بھئی یہ لوگ تو ایک ٹرانسجنڈر بل لے کے آ رہے ہیں، تو پھر آپ تو فسادی ہو گئے۔ آپ لوگوں کو کیا کام ہے سیاست میں مداخلت کرنے کا؟ تو ان لوگوں کو وہ مولوی اچھے لگتے ہیں جو اب بیٹھے تھے، جن کو کچھ بھی معلوم نہیں ہے آسیہ کے وقت کیا ہوا، کچھ بھی معلوم نہیں ہے شکور قادیانی کے وقت کیا ہوا، کچھ بھی معلوم نہیں ہے کہ ممتاز حسن قادری شہید کے وقت کیا ہوا، کچھ بھی معلوم نہیں ہے کہ ختم نبوت کے وقت کیا ہوا، کچھ معلوم نہیں ہے کہ فرانسیسی سفیر کے وقت کیا معلوم ہے۔ ہاں اب بھی یہ آ گئے عمران خان کو سپورٹ کرنے کے لیے، کیونکہ ان لوگوں نے دیکھ لیا کہ وہ ننگے پاؤں چلتا ہے، دیکھ لیا کہ تصویر ہے۔ تو رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے علماء سو سے قوم کو محفوظ فرمائے کہ جو صرف خوشامد کرنا جانتے ہیں، یہ درباری ملا ہیں، سیاستدانوں کے خلاف ہو جائے تو پھر زہر ہے، اس کے لیے تو جیل میں جانا پڑتا ہے، اس لیے تو تکلیف کاٹنی پڑتی ہے، اس لیے تو اپنے بچوں بیویوں سب کو قربان کرنا پڑتا ہے، یہ تو وہ کر نہیں سکتے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جو سیاستدان عمران خان ہے یا کوئی بھی جس سیاستدان کے ساتھ جڑا ہوا ہے، وہ اس کو سچا عاشق رسول ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے اور عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ یار یہ لوگ حقیقی معنوں میں ہمارا لیڈر ہے۔ تو رب پروردگار سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق ساتھ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔